میں نے جوانی میں کبھی کسی لڑکی پر بری نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو کالی بیوی دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے اسے بات تک نہیں کی اور ایسے ہی سو گیا۔ صبح جب فجر کے لیے اٹھا اور واش روم گیا تو وہاں جا کر دیکھا کہ میری بیوی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مسلسل نیکیوں کا احساس دلاتے رہیں تو اس میں غرور آ جاتا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ تمام بچپن سے ہی مجھے نیکیوں کی طرف رغبت دلائی گئی تھی اور بچپن میں قرآن پاک حفظ کروایا دیا گیا۔ اب جب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو خاندان کے سارے لوگ آمین پر اکٹھے ہوئے اور میرے والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے بیٹے نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اب سارے لوگوں کی تعریفی جملے سن کر مجھ میں تھوڑا سا غرور آ گیا تھا۔ اب میں جہاں بھی خاندان کے جس گھر میں بھی جاتا سارے مجھے بہت زیادہ عزت اور احترام دیتے، اور جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا میرے اندر کا یہ غرور تعلیم پر اور بھی زیادہ بڑھتا گیا۔ اب خاندان کے لوگ جہاں بھی اکٹھے بیٹھتے میں بھی ان کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا تو لوگوں میں یہ بات ہی کر دیتا جیسے میں ان سے برتر ہوں اور وہ سارے مجھ سے کم تر ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا گیا کہ تمام لوگ مجھ سے دور ہوتے گئے اور خاندان والوں میں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ میں ایک اکڑ مزاج اور مغرور شخص ہوں جو کہ اپنے علم پر غرور کرتا ہے۔ خاندان کا کوئی بھی شخص میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتا تھا۔ میرے والدین نے بھی اب یہ بات محسوس کی تو میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میرے اندر تو جیسے یہ بات سما گئی تھی کہ میں سب سے برتر ہوں۔ اب جب میری تعلیم مکمل ہو گئی اور میری شادی کا وقت آیا تو والدین نے خاندان میں رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، تو خاندان میں سے کسی نے مجھے لڑکی نہیں دی اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے جو کہ اپنے آپ کے سوا کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ اب میرے والد نے مجھ پر بہت زیادہ افسوس کیا کہ تمہیں تعلیم اس لیے تو نہیں دلوائی تھی کہ تم یہ سب کچھ کرتے پھرو۔ اپنے علم پر کون بندہ غرور کرتا ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آنے والی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب ہر ایک نے مجھے لڑکی دینے سے انکار کر دیا تو مجھے اپنے آپ یہ خامی نظر آنے لگی اور مجھے خود کا احساس ہونے لگا کہ واقعی میں دوسروں سے برتر خود کو سمجھ رہا تھا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہمیں اپنے والدین کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ میں بدل چکا ہوں، لیکن کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد نے میری والدہ سے کہا کہ میرے دوست کی ایک بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر رہا ہوں، ساری بات چیت ہو گئی ہے، تم جا کر بس اس لڑکی کو انگوٹھی پہناؤ۔ جب ماں اس لڑکی کو انگوٹھی پہنا کر آئی تو تھوڑی خاموش تھی۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، رشتہ ہو گیا ہے اور لڑکی والے بھی راضی ہیں۔ میں دل میں بہت زیادہ مطمئن تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب خاندان والوں کو دکھا دوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کس طرح پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میرے اندر پھر دوسروں کو دکھاوا کرنے کی حسرت ہی تھی اور یہ نہیں تھا کہ میں خود کے لیے کچھ کروں۔ اب جب شادی کا دن آیا اور ہم بارات لے کر گئے تو آگے جا کر لڑکی والوں کا میں نے گھر دیکھا تو وہ حیثیت میں معمولی نہیں تھے، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ چلو خاندان اچھا ملا ہے، اب ہمیں ہمارے خاندان والے بھی باتیں نہیں کریں گے۔ اس کو خاندان میں کسی نے لڑکی نہیں دی تو اس کو غریب لوگوں میں اپنے بیٹے کو بیانا پڑا۔ اب یہ میرے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ سارے خاندان والوں کو دکھا کے رہوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کتنے اچھے طریقے سے اور کتنے پیار سے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو ہمارے خاندان والے نے لڑکی کا گھونگھٹ اٹھانے لگے تو میری والدہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ لڑکی کا گھونگھٹ سب سے پہلے لڑکا ہی اٹھائے گا۔ اس طرح ہماری رخصتی ہو گئی اور وہ کمرے میں اس کو بٹھا دیا گیا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول تھا۔ جب دوستوں سے فارغ ہو کر میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے جب سلام کا جواب دیا تو اس کی آواز سن کر میری روح تک ٹھنڈک اتر گئی اور مجھے اطمینان ہوا کہ جس کی آواز اتنی پیاری ہے خود کتنی پیاری ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی کالی سیاہ رنگت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور مجھے لگا میرے والدین نے پتہ نہیں مجھے کس چیز کا بدلہ لیا ہے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ جا کر ابھی پوچھوں، لیکن میں اب یہ بات برداشت کر گیا اور اپنی بیوی سے بات تک نہیں کی اور جو چپ کر کے جا کے لیٹ گیا۔ اب جیسے ہی فجر ہوئی تاکہ اٹھ کے صبح کی نماز ادا کر سکوں تو میں واش روم میں جانے لگا تو وہاں سے میری بیوی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور وہ کھڑی جو کام کر رہی تھی اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر مجھے خود پر بہت زیادہ رونا آیا۔ میں نے اس کی ایک بھی حق تلفی کی ہے اور خود کو بھی یہ سزا دی ہے۔ میں نماز پڑھ کے بہت زیادہ رویا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ مجھ میں ابھی تک یہی غرور تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور میں اپنی بیوی سے نظریں ملانے کے قابل تک نہیں تھا۔ اس کی جو حرکت دیکھی اس کے بعد تو مجھے اتنی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی
कि वो भी चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उसने भी मुझसे कोई बात नहीं की थी। मेरी वालदा आई और दरवाज़ा खटखटाया। वो मेरा रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी, लेकिन मुझे इस तरह सुकून से देखकर वो भी चुप हो गई और कहा कि मैं दुल्हन को तैयार करने के लिए आई हूँ। जिस पर मैंने मामूली से लहजे में कहा कि अगर उसे तैयार होना होता तो कल ही हो जाती। कौन सी दुल्हन ऐसी है जो मुंह उठाकर आ जाती है। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि इसको यही था कि उसकी असलियत उसके दुल्हा पर पहली रात ही खुल जाए। वो कोई दिखावा नहीं करना चाहती थी, इसलिए बगैर मेकअप के ही अपने दुल्हे के सामने जाएगी। मेरी वालदा मेकअप में महारत रखती थी। फिर उसने उसको तैयार किया तो वो देखकर हैरान रह गया, जैसे वो कोई आसमान से परी उतरी है। वो हल्के से मेकअप से उसकी रंगत गंदवी हो गई थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सारे खानदान वाले उसकी तारीफ कर रहे थे और मेरे वालिदैन से कह रहे थे, तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। कोई कह रहा था कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है और कोई कह रहा था इसका लहजा बहुत ज्यादा मीठा है। और मैंने अपनी दुल्हन की तरफ देखा, जो कि उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सबसे तारीफें वसूल कर रही थी। मेरे अंदर भी एक इत्मीनान उतर गया और मैंने सोचा कि मैं गलत था, मुझे अपनी बीवी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उसकी हरकत बार बार मेरे सामने आई जा रही थी और मुझे खुद से ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा था। जैसे ही रात हुई मैंने उससे माफी मांगी और उससे कहा कि मुझे माफ कर दो। मुझ में बर्तरी का एहसास था। मुझे लगता था कि मैं सबसे बरतर हूँ और सारे मुझसे कमतर हैं। जिस पर उसने रोते हुए मुझे कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है, मुझे बंदों को दिखावा नहीं करना, इसलिए मैं चाहती थी कि अगर मेरा शौहर मुझे देखे तो पहली रात मेरे असर रूम में देखे। वो मुसलसल रो रही थी और मुझसे माफी मांग रही थी कि उसने मेरी जिंदगी में आके तूफान बर्पा कर दिया है। शायद मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं और मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने दिल से तहैया कर लिया कि मुझे लोगों को दिखावा नहीं करना बल्कि अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना है। और मुझे उसकी इस हरकत पर भी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जब मैं वॉशरूम में गया तो अपने आईने के सामने खड़ी बार बार अपना चेहरा दोनों हाथों से मसर रही थी और कालक उतारने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी और कह रही थी कि काश वो इतनी काली ना होती तो आज इसका शौहर इसे मुंह ना फेर लेता। और उसकी ये हरकत देखकर तो मुझे खुद पर ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने उसके साथ ये सलूक किया और उसका ये एहसास दिलाया कि वो काले रंगत की है। इसी वजह से उसने ये हरकत की। अब मैंने उसे दिल से माफी मांगी और इसके साथ जिंदगी निभाने का वादा किया।